امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس چلے گئے. آپ نے اسے اپنے قریب بلایا. بلانے کے بعد فرمایا تو نے لباس اتنا عمدہ پہنا, خوشبو اتنی اعلیٰ لگائی ہے, اعلیٰ قسم کی تو نے پگڑی اپنے سر کے اوپر باندھی ہوئی ہے. فرمایا اے نوجوان, اگر اسی حالت کے اندر دنیا سے چلا گیا جہنم کا ایندھن بن جائے گا. میں تجھے دین کی طرف بلانے کے لیے آیا, میں تجھے قرآن کی طرف بلانے کے لیے آیا, اپنی نبوت کی دعوت دینے کے لیے آیا. جب اللہ کے نبی نے یہ پیغام سنا دیا وہ صحابی دل نرم ہو گیا, محبت اللہ کے نبی کے دل کے اندر آ گئی. اسی وقت کلمہ پڑھ لیا, مسلمان بن گیا. کتنے دنوں تک ایمان کی دولت کو چھپایا, اپنے کلمے کو چھپایا, اپنی ماں کو پتہ نہ چلنے دیا, اپنے باپ کو پتہ نہ چلنے دیا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نہ بتایا, لیکن ایمانداری کے ساتھ بتا. جس کے سینے کے اندر ایمان کی دولت چھپی ہوئی ہے وہ کسی بھی وقت دل کے اندر قید نہیں رہ سکتی. اس کی خوشبو دائیں بائیں ادھر ادھر جائے گی, لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا. ایک دن چچا نے دیکھ لیا اللہ کو یاد کرتے ہوئے, چچا نے دیکھ لیا اللہ کو پکارتے ہوئے, اپنے بھتیجے کے قریب آ گیا اور آ کر کہنے لگا میں نے سنا تو بدین بن گیا, میں نے سنا تو نے دین کو چھوڑ دیا, میں نے سنا تو نے پرانی ملت کو خیر باد کہہ دیا. بھتیجے کو جب پتہ چلا, میرے چچا کو میرے راز کے بارے میں پتہ چل گیا, جھوٹ بولنا گوارا نہیں فرمایا, اپنے ایمان کو چھپانا گوارا نہیں فرمایا. کہنے لگا اب موقع مل گیا. فرمایا ہاں میرے چچا, میں نے بڑا انتظار کیا, شاید تو بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھے گا, شاید تو بھی اسی نبی کے دامن کو پکڑے گا, شاید تو بھی اسی رب کو مان لے گا, لیکن وقت گزر گیا. میرا چاچا تیرا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت بن گیا, تجھے موقع نہ ملا, لیکن آج میں نے کلمہ پڑھ لیا. چاچا کہنے لگا پتہ مسئلہ کوئی نہیں ہے, اگر تو نے کلمہ پڑھا قیمت چکانی پڑے گی. اگر تو نے کلمہ پڑھا تو ہماری ملت کے اندر سے نکل گیا, تو ہمارا نہیں رہا, ہم تمہارے نہیں رہے. بھتیجا کہنے لگا چچا اگر جان بھی جائے پھر بھی سودا سستا ہوگا. چچا قریب آ گیا, اس نے بھتیجے کے لباس کو پکڑا, اسے کھینچنے لگا. بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا تمہارا باپ تو بچپن میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا, تمہیں پالنے والا کوئی نہیں, تمہیں اٹھانے والا کوئی نہیں, تمہارے گھر بار کو چلانے والا کوئی نہیں. میں نے تمہیں سنبھالا, بکریوں کا ریوڑ تمہارے حوالے کر دیا, لیکن آج جب تو ہمارا نہیں رہا یہ سارا کچھ تجھے یہیں پر چھوڑ کر جانا پڑے گا. بھتیجے نے اوپر والا کرتا اتار کر حوالے کر دیا اور دل کے اندر ارمان لگا ہوا ہے, ایسا تو دشمن بھی نہیں کیا کرتا, یہ نیچے والے لباس کا بھلا کیا کرے گا جس سے میں نے اپنا ستر چھپایا ہوا ہے. صحابی کہتا باتیں ہو رہی ہیں, ادھر ماں کو پتہ چلا, ماں بھی جلدی میں آ گئی, آ کر میرے چچا سے کہنے لگی ہے لے میرے بیٹے کو کیوں پریشان کر دیا. وہ بھی کہنے لگا بھابی تجھے پتہ ہے آج تیرا بیٹا کیا کر کے آ گیا. اس نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ فرمایا پرانے دین کو چھوڑ دیا, آنے والے نبی کے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا. پہلے پوچھ تو صحیح طرح بیٹا کیا کر کے آیا ہے. اس نے کہا ماں تو ماں ہوتی ہے نا, اور ماں سے بڑا جگرا اور کس کا ہوتا ہے دنیا کے اندر. چلے یہ چچا ہے, کر رہا ہے, اس کا حق بنتا ہے, کر لے, لیکن ماں تو ماں ہے نا, وہ تو اولاد کے لیے قربانیاں دیتی ہے. صحابی کہتا ماں تو ماں ہے نا, ماں کیا کرے گی بھلا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہوا, پہلا مطالبہ کیا گیا بکریوں کا ریوڑ تیرے پاس ہے, یہ تیرا ذاتی کوئی نہیں, میں نے لے کر دیا. اگر ہمارے پاس نہیں رہتا یہ سارا بکریوں کا ریوڑ ہمارے حوالے کرنا پڑے گا. آج سونا چاندی لوگوں کے لیے بڑا قیمتی مال بن گیا. اس زمانے کے اندر جس کے گھر کے اندر بکریاں, جس کے گھر کے اندر بکریوں کا ریوڑ موجود ہے,
کے بدلے میں مال چلا گیا، جس مال کے اوپر پرورش ہو رہی ہے، جس مال کی وجہ سے پرفیوم آ رہا ہے، جس مال کی وجہ سے اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں جسم کے اوپر لگائی جا رہی ہے، اعلیٰ قسم کی پگڑی باندھی جا رہی ہے، ایک ایک دن میں 300 درہم کا جوڑا بدل رہا ہے، سب سے پہلے وہ مال قربان کر دیا۔ میرے چاچا مال کی پرواہ نہیں ہے، تم لے کر چلے جاؤ۔ میرے چاچا اوپر والا لباس کھینچنے لگ گیا، اماں قریب آ گئی، اماں نے کہا کیوں ستاتے ہو؟ کہا بھابی جان اس نے پرانی ملت کو چھوڑ دیا، نیا دین قبول کر بیٹھا ہے۔ ماں نے بھی قریب آنے کے بعد بیٹے کو سمجھایا، لیکن بیٹا باز کوئی نہیں آیا۔ چاچا نے اوپر والا لباس اتروایا، اندازہ لگا جس کی ماں نے یہ رویہ کیا ہو اس صحابی رسول کے ساتھ کیا بنا ہوگا۔ صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا اماں چلا جاؤں گا، اپنے گھر کو چھوڑ دوں گا، زمین جائیداد کو چھوڑ دوں گا، بکریوں کا ریوڑ تو تمہارے حوالے کر دیا، اب اتنی مہربانی کر دو کوئی کپڑا لا کر میرے حوالے کر دے جسے چھپا کر اپنے بدن کے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ ماں نے کپڑا لا کر دے دیا، بہن بھی چلی گئی ہے۔ کون سا کپڑا؟ جس کپڑے کے اندر گھوڑے کو دانا ڈالا جا رہا ہے، جانوروں کے لیے چارہ لایا جا رہا ہے، ماں نے 2 ٹکڑے کر کے دے دیے۔ صحابی رسول نے نیچے والا سطر چھپا لیا، اوپر والے لباس اوپر والے جسم کے اوپر ایک کپڑا ڈال لیا، اس حال کے اندر نکل گیا۔ آئے زمین آسمان نے یہ نظارہ بھی دیکھا، وہ اتنا قیمتی لباس پہننے والا آج اسلام کی وجہ سے، آج دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے، آج قیمتی لباس جسم کے اوپر سے اتار لیا گیا، آج اعلیٰ قسم کا لباس اتار لیا گیا۔ چھوٹا سا کپڑا ہے جس کے ذریعے سطر کو ڈھانپ کر چل رہے ہیں۔ صحابی کہتا ہے سطر بھی پورا نہیں ڈھانپا جاتا، رات کے وقت سفر کرتا، دن کے وقت پہاڑ کی اوڑ کے اندر آ کر چھپ جایا کرتا۔ دوسری چٹائی نکلے گی بھائی، چٹائی ہے وہ نکلے گی۔ یہ حال ہے، کچھ نہیں وہ ہمارے ساتھ۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جہاں ہم نے دین سنا ہے، لوگوں نے گلوں میں ہار ڈالے، پتہ تب لگتا ان گرم راستوں سے گزرتے جن سے صحابہ گزرے تھے۔ جس نے گلے کے اندر ہار پہرے ہو وہ دین کا دکھ کیا سنا سکتا ہے؟ بھلا صبح تہجد کی نماز کا وقت ہے، حضور بھی آ گئے، صحابہ بھی ایک ایک کر کے آنا شروع ہو گئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اندر مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا وہی نوجوان ہے جسے میں نے دعوت دی کلمہ پڑھنے کی، جسے یہ کہا گیا اپنے ایمان چھپا کر رکھنا، اپنا کلمہ چھپا کر رکھنا، اور جسے دیکھا گیا جسم کے اوپر اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کی پگڑی سر کے اوپر باندھتا ہے، اعلیٰ قسم کی خوشبو جسم کے اوپر لگاتا ہے۔ آج اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے دیکھا جسم مبارک کے اوپر پورا لباس بھی کوئی نہیں، جسم کے اوپر پورا کپڑا بھی کوئی نہیں، سردی سے بچنے کے لیے اسباب بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ حالت دیکھی ہے، آج سرکار مدینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آج اللہ کے نبی رو دیے، صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لیے۔ یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے جب چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، صرف اللہ کو پکارنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء نے جب اسے دیکھا، وہ مسجد کے کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دیوار کے ساتھ جسم لگایا ہوا ہے، اور دانت سردی کی وجہ سے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اس نوجوان کے قریب آ گئے، آپ نے اسے کھڑا فرما لیا، اور کھڑا کرنے کے بعد فرمایا نوجوان تجھے جنگلوں کے اندر دیکھا گیا، اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا تھا،
سوال کیا، صحابی رسول کی چیخیں نکل گئی، رونے لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہونا، مجھے بتا دو صحیح کیا معاملہ بنا۔ فرمایا آقا چچا کو پتا چلا کلمہ پڑھ لیا، میرے چچا نے بکریوں کا ریوڑ لے لیا، میرے چچا نے میرا لباس چھین لیا، میرے چچا نے میری زمین جائیداد کو لے لیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا فرمایا اللہ آج تو دیکھ لے تیرے دین کے لیے انہوں نے کتنی دکھوں کا سامنا کیا، تیرے دین کے لیے انہوں نے کتنی قربانیوں کو دیا، تیرے دین کے لیے اپنے جسم کا کپڑا تک دے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے جسم مبارک کے ساتھ لگا لیا۔ آپ نے فرمایا اب بتا اب تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا آقا وہاں سے چلا یہاں تک چل کے آیا، رات کو سفر کیا، دل کے اندر پہاڑ کی اوڑ کے پیچھے جا کر چھپ گیا تاکہ لوگوں کو سطر دکھائی نہ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگے آقا آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا، آج میرے سارے دکھ اور غم بھی ختم ہو گئے۔ یہ چاہیے ہمیں کہ ہم اتنی قربانی دیں اس دین کے لیے، اتنی قربانی دیں حشر کے میدان میں چاہے کھربوں لوگ ہوں، لیکن حضور دیکھ کر پہچان لے کہ یہ میرے دین کے لیے چلتا تھا، حضور دیکھ کر پہچان لے یہ میرے دین کے لیے قدم اٹھاتا تھا، حضور دیکھ کر پہچان لے یہ لوگوں کی فکر کرتا تھا۔ بننا ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن میرے بھائی بنے گا وہی جو آگے میدان کے اندر نکلے گا۔ گشت ہو گشتوں کے اندر حصہ لیا کرو، اللہ کی قسم ایک ایک قدم پر میرے نبی کی یاد آتی ہے، میرے نبی کی یاد آتی ہے۔ اچھا آئے مسجد کے اندر، کپڑا دیا ان کو، جسم چھپایا، اور جس نے سب کچھ دیا ہو اس کے دل کے اندر دین کی کتنی تڑپ ہوگی، کتنی تڑپ ہوگی، اپنا لگا ہی نہیں ہے کچھ، نہ دین کے پھیلنے کی خوشی ہے نہ مٹنے کا غم ہے، چل رہے گا۔ جس نے سب کچھ دے دیا ہو، جسم کا لباس تک دیا ہو، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا پھر؟ اور اسے وہ مل جائے جس کے لیے وہ کر کے آیا ہے، کتنی موج میں تھا، کتنی موج میں تھا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تہجد کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور یہ صحابی بھی اتنے مقدروں والا بنا، اتنی نسبتوں والا بنا، خود اللہ کے نبی نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا، خود اللہ کے نبی نے نماز کا طریقہ بتایا، خود اللہ کے نبی نے نماز کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا۔ صحابی رسول نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نماز کی ادائیگی ہونے لگ گئی۔ فرمایا تہجد کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے نبی بھی تشریف لے آئے، یہ بھی ایک کونے کے اندر کھڑا ہوا ہے، اتنی اونچی آواز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بڑھ گئی ہے، حضرت عمر نے ڈانٹ دیا اور فرمانے لگے آہستہ پڑھ لیا کر، اتنی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے، ہماری نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، وہ تو اتنا جھوم جھوم کر قرآن پڑھ رہا ہے، کیوں قرآن کے لیے قربانی دے کر آیا، نماز کے لیے قربانی دے کر آیا، اس مسجد کے اندر بیٹھنے کے لیے اپنا سارا گھر بار قربان کر کے آ گیا۔ اللہ کے نبی کی نگاہ بڑھ گئی، آپ نے حضرت عمر کو بلا لیا، فرمایا عمر اسے چھوڑ دے، اسے کچھ نہ کہے، یہ دیوانہ سب کچھ مار کیا گیا، آج یہ جس حال میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اسے آئندہ کے بعد کبھی منع نہ فرمانا۔ کہاں ہے بھی عمل؟ چلتے چلاتے وقت گزرا، کہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جنگ کے لیے چلنا ہے، میرے ساتھ تیار ہو۔ اور جب حضور آواز لگاتے تھے تو صحابہ کہتے حضور ہم آگے ہیں، یہ خود تڑپ گئے، اس نے کہا حضور میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، جب سب کچھ چھوڑے ہی آپ کے لیے تو مروں بھی آپ کے ساتھ، قربان بھی اسی راستے کے اندر ہوں نا، مزہ تو تبھی ہی آئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر نکلے. عادت شریفہ یہ تھی جب صحابہ تیار ہو جاتے آپ بھی تیار ہو جاتے ہیں. جسم مبارک کے ساتھ جب آپ نے اپنے ہتھیاروں کو لگا لیا پھر کتنی بڑی پریشانی آ جائے پھر آپ واپس پلٹ کر نہیں جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی سفر کے اندر نکل گئے, صحابہ کرام بھی سفر کے اندر چلتے ہوئے چلے گئے. فرمایا ایک جگہ پر رات کے وقت قیام کر لیا, وہاں پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ فرما لیا. اندھیرا چھایا ہوا ہے, صحابہ کرام نے چراغ جلائے ہوئے, دھیمی دھیمی روشنی دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے. یہ صحابی چلتے چلاتے جسم کے اوپر اتنا بخار طاری ہو گیا, اتنی کمزوری آ گئی, آگے چلنے کے قابل کوئی نہ رہا. اللہ کے نبی کے صحابہ قریب آ گئے, انہوں نے دیکھا جسم کے اوپر بخار آ گیا, یہ آگے چل نہیں سکتا, قدم اٹھا نہیں سکتا. صحابہ کرام نے پانی پلایا, شہد وغیرہ اس کے منہ کے اندر ڈال دیا گیا. اللہ کے نبی نے دیکھا رات کا وقت ہے, ایک جگہ پر چراغ روشن ہوا بڑا ہے. آپ چلتے چلاتے صحابہ کے قریب آ گئے. فرمایا میرے دیوانوں, سارے دن کے اندر تم نے سفر کیا, دن کے اندر تم چلتے رہے, اب آرام کا وقت ہے, سوتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, یہ دیوانہ جس نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, جس نے دین کے لیے اپنا لباس تک اتار کے دے دیا, آقا آج وہ بیمار ہو گیا. اور میرے نبی کو اتنا پیار آیا, اتنا پیار آیا, حضور نے اس کا سر مبارک اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا. کہاں وہ صحابی جسے جانتا کوئی نہیں, جس کے نام کا کسی کو نہیں پتا, لیکن آج اتنے ارمان مل رہے ہیں, آج اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے سر مبارک اٹھا لیا, اپنی گود کے اندر رکھ دیا, پھر دیکھا آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے. نبوت والے ہاتھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں کے اندر سے آنسوؤں کو صاف فرمایا. پھر فرمایا کوئی آخری تمنا ہو مجھے بتا دے, میں آخری تمنا تیری پوری کروں گا. صحابی عرض کرنے لگا آقا اس سے بڑی تمنا اور کیا چاہیے, میرا سر آپ کی گود مبارک کے اندر ہو, آپ کا چہرہ مبارک ہو, آنکھ میری ہو, میں دیدار کرتے کرتے دنیا سے چلا جاؤں. اللہ کے نبی نے سر مبارک گود میں اٹھایا ہوا ہے. اتنے بھی اچانک دیکھا غشی طاری ہو گئی, دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا, سانس ٹوٹنے لگا. کلمہ پڑھانے والا کون ہے؟ میرا نبی ہے, جس نے کلمہ بھی پڑھا دیا. اور حضور نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی آخری وقت میں, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. حضور نے فرمایا جس نے آخری وقت میں یہ شہادت پڑھ لی, اللہ جہنم سے اس بندے کو محفوظ فرمائے گا. اسے کس نے پڑھایا؟ حضور نے پڑھایا. جان نکل گئی. فرمایا میرے صحابہ جب تجہیز و تکفین کا وقت آئے مجھے بتانا کہاں کا رہنے والا, دفن کہاں ہو رہا ہے, کہاں کا رہنے والا تھا, دفن کہاں مل رہا ہے. اور اس سے بڑی نسبت اور کیا ہوگی, اس کے جسم سے کتنی چادریں اتری؟ 2 چادریں اتری, ایک اوپر والا لباس, ایک نیچے والا لباس, انعام یہ ملا. حضور نے فرمایا تو نے 2 چادریں دی ہیں, میرے پاس بھی 2 چادریں ہیں, آج انعام کے طور پر کفن میں 2 چادریں میں اپنی دیتا ہوں, میں اپنی چادریں دیتا ہوں. رواج تھا کوئی چاچا, کوئی تایا, کوئی ماما, کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا وہ کفن دیا کرتا تھا اس زمانے کے اندر. حضور نے فرمایا کوئی نہیں ہے اس کا جو نزدیکی ہو, میں ہی ہوں. میں اللہ کا نبی اپنے جسم مبارک کی چادریں اس کے حوالے کروں. وہ چادریں دے دی, کفن پہنا دیا گیا. جب اس کا جنازہ پڑھا صحابہ کہتے ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. قبر مبارک کے اندر خود اترے, ابو بکر موجود ہے, عمر, عثمان و علی موجود ہے. کہہ سکتے تھے ان سے کہ تم اپنے بھائی کو قبر کے اندر اتارو, ایمانداری کے ساتھ بتا, کیا وہ انکار کرتے؟ خود قبر مبارک کے اندر اترے. صحابی کہتا ہے میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے کاش یہ جنازہ تیرا نہ ہوتا, یہ جنازہ میرا ہوتا. یہ کہنے والا کون تھا؟ حضرت عمر, جسے خلاف کعبہ پکڑ کر مارا. میرے عزیزو دین کی نسبتوں سے انسان کو بڑا کچھ ملتا ہے.
جڑ جاؤ، اپنے آپ کو جوڑ لو۔